السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الموعد المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے عرض و معروض سے قبل ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری ذات اور ہماری شخصیت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ یہ عاجزی اور انکساری غرور اور تکبر کے مقابل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے کو غرور اور تکبر سے خالی کر کے اپنے اندر انتہائی عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا کریں، کیونکہ یہ عاجزی اور یہ انکساری اللہ کو بھی انتہا پسند ہے، اور اللہ کریم کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے ایک مقام پر نہیں، کئی ایک مقام پر قرآن پاک میں بندوں کو عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل بدتمیزی سے یا بد کلامی سے پیش آتا ہے تو یہ رحمان کے بندے کہتے ہیں سلاما، سلامتی ہو۔ یعنی ایسی بد کلامی اور بدتمیزی کا جواب دینے سے گریز کرتے ہیں، یا پھر اگر اسے جواب دیتے ہیں تو اچھے الفاظ سے جواب دیتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو بہتر انداز میں مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کریمہ میں عباد الرحمن اللہ کریم نے اپنے بندوں کی ایک پہچان جو بیان کی ہے، اور بندوں کی نسبت اپنی ذات یعنی رحمان کی طرف کی، کہ یہ جو بندے ہیں یہ عام بندے نہیں، یہ بندے عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اور اس کی خصوصیت کیا بیان کی کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ روئے زمین پر عاجزی اختیار کرتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ اس لحاظ سے خدا کا یہ مقصود اور مطلوب ہے کہ بندہ اپنے اندر عاجزی اختیار کرے، انکساری کی کیفیت پیدا کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عاجزی بظاہر کسی کے لیے جھک جانا ہے، مگر حقیقت میں انسان کا اپنے آپ کو بلند کر دینا، کیونکہ بندہ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے جھک جاتا ہے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر لیتا ہے تو اللہ کریم اسے کمال عطا فرما دیتا ہے، فضل سے نواز دیتا ہے، کہ خدا اسے سربلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ کریم اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عاجزی کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب
انسان اللہ کی قدرت پر، انسان اللہ کی عظمت پر، انسان اللہ کی برتری پر ایمان اور یقین پیدا کرتا ہے۔ جس انسان کا اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پر اور اس کی عظمت پر جتنا یقین و ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا، بندے کے اندر اسی قدر عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر برتری کسی کے لیے ہے تو خدا کے لیے ہے، کبریائی کسی کے لیے ہے تو خدا کے لیے ہے۔ لہذا اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو جب جب وہ محسوس کرے گا، جب جب وہ اپنے دل و دماغ میں لائے گا، تو اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے سامنے اپنے لیے عاجز ہو جانا اور اپنے اندر عاجز پیدا کر لینا، یہ بندہ اپنے لیے انتہائی کمال سمجھے گا۔ اور یہ عاجزی کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندے کے دل میں خدا کی معرفت بڑھتی ہے۔ خدا کی معرفت کب بڑھتی ہے؟ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ جو انسان کا علم مستحکم ہوتا ہے، جب جب انسان کے اندر خدا کی معرفت، اس کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب خدا کی معرفت اور پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر بندہ عاجزی اور انکساری کی کیفیتوں کو بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے خدا کا مطلوب ہے، خدا کا ایک مقصود ہے کہ بندہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت پر اپنے ایمان و ایقان کو مستحکم کرے، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کی کیفیتیں پیدا کرتی چلی جائے۔ جب انسان کے اندر عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، تو انسان ذہنی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے نا، تو سماج اور اپنے معاشرے میں ایک با اعتبار انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر اپنے اور بیگانوں کی نظروں میں احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ وہی انسان کے اندر برخلاف اگر عاجزی اور انکساری کے بجائے غرور و تکبر آ جائے، تو پھر ایسا انسان ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، دلوں سے اس کے اطمینان نکلتا چلا جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے اور بیگانوں کے اندر ناقابل اعتبار بنتا چلا جاتا ہے، سماج اور معاشرے میں احترام کی نظروں سے گرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان ایک سماج میں، ایک معاشرے میں، ایک اپنے اور بیگانوں میں، اہل و عیال میں جو عزت چاہتا ہے، جو بھلائیاں چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس بات میں پنہا ہیں کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انسان اپنے اندر انکساری پیدا کرے، اور یہ خوبیاں انسان کو عزیز بناتی ہے، قابل احترام بناتی ہے، معزز بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسے روئے زمین پر خدا کی جتنی معرفت حاصل ہوتی چلی گئی، وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کی خوبیوں کو اتنا ہی چھپاتا چلا گیا، وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کی صلاحیتوں کو اسی قدر زیادہ بڑھاتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو خدا کی معرفت حاصل ہے تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور سب سے زیادہ جہاں ہمیں عاجزی نظر آتی ہے، جہاں سب سے زیادہ ہمیں انکساری نظر آتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جہاں پر عاجزی اور انکساری کے سراپا پیکر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ علیہ کو سنا کہ جن کی ذات سراپا عاجزی اور انکساری کی پیکر نظر آتی ہے۔ خدا کی معرفت جسے جتنی حاصل ہوئی، وہ اسی قدر اپنے اندر عجز اور انکساری کی کیفیتیں پیدا کرتا چلا گیا۔ اسی لیے نہ صرف آقائی کائنات کی عاملی زندگی عجز و انکساری سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ مختلف مقامات پر آقائی کائنات نے اپنے زبان مبارکہ سے بھی قوم کو فرمایا کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا
کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کر دیتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی پر برتری کا اظہار کرتا ہے، یعنی غرور اور تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے پست کر دیتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کے لیے جھوکے کیوں؟ اللہ نے جب ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم جھکنے کی کوئی کیفیت پیدا نہ کرے، مگر حقیقت یہ ہے جو جھک جاتا ہے اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، جو غرور و تکبر سے اپنے دلوں کو بھر لیتا ہے اللہ کریم کہیں نہ کہیں جا کر کے اسے ذلت و پسپائی کی ٹھوکریں کھلا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اپنے اندر عاجزی کی کیفیت پیدا کرنا، اپنے اندر جھکاؤ کی کیفیت پیدا کر دینا، یہ ہمارے لیے بڑی خوبی ہے، ایک بڑا کمال ہے۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان کا اصل حسن، انسان کا اصل زیور یہ ہے کہ وہ عاجزی پیدا کر لے۔ دنیا میں ہر چیز سے انسان کے ایک حسن کی پہچان ہوتی ہے، کبھی بناؤ شجار سے، کبھی لباس سے، کبھی کسی کیفیت سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں دنیا میں جس کی موجودگی، جس کا ہونا ہمارے اندر غرور اور تکبر کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور عاجزی کو چھین دیتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے میں غور کرنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر غرور و تکبر تو نہیں سما گیا ہے اور عاجزی کی دولت جو خدا کو پسند ہے کہیں چھٹی تو نہیں چلی جا رہی، اور ایسی وہ ساری چیزیں جو ہمیں غرور اور تکبر کی راہوں پر لے جائے اور ہمارے دل و دماغ سے اگر عاجزی اور انکساری کی خوبصورتی کو چھینتی ہوئی نظر آئے تو ہمیں ان راہوں سے ہٹ کر کے ان راہوں پر آ کر کھڑا ہو جانا چاہیے جو عاجزی کی حسن پیدا کرے اور انکساری کی دولتیں پیدا کرے۔ انسان کے اندر سب سے پہلے جو چیز غرور پیدا کرتی ہے اور عاجزی کی جو دولت چھین لیتی ہے نا، وہ انسان کے اندر خوشحالی کا آ جانا ہے، مال کا آ جانا ہے، دولت کا آ جانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان سے عاجزی اور انکساری جیسی دولتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس لحاظ سے دولت کا حاصل کر لینا، دولت بہت بنا لینا یا دولت بہت جمع کر لینا یہ کمال نہیں ہے۔ دولتیں اگر ہو بھی تو اللہ اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی دولتوں سے بھی نواز دے، سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح دنیا بنانے کے لیے، دنیا جمع کرنے کے لیے، دنیا اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ویسے ہی باطنی خوبیوں کو اپنے اندر لانے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مسلسل لگے رہنا پڑتا ہے۔ ورنہ دولت کی تو سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ جیسے انسان کے پاس آتی ہے نا، اس کے دل و دماغ میں غرور کی کیفیتیں پیدا کر دیتی ہے، وہ پھر جھکاؤ کی کیفیتوں کو چھین لیتی ہے، وہ عاجزی اور انکساری کی دولتوں سے محروم کرنے لگتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دولت آ جائے نا تو دولتوں کے حساب کے ساتھ ساتھ اپنا بھی حساب کرتے رہیں کہ کہیں اس دولت نے ہمارے اندر غرور کی کیفیتیں تو نہیں پیدا کر دی ہے اور عاجزی کی دولتوں کو چھین تو نہیں لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت کو پسند نہیں فرمایا، فقر کو پسند فرمایا، اور آقا کائنات نے فرمایا کہ الفقر فخری، کہ فقیری میرا فخر ہے، فقیری میرا سرمایہ ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی دولتوں پر، شاہی زندگی پر، بادشاہوں والی زندگی پر جس چیز کو ترجیح دی وہ عاجزی والی زندگی کو ترجیح دی۔
انکساری والی زندگی کو ترجیح دی، ورنہ عالم تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور نے فرمایا، حضور نے غریبی کو پسند فرمایا، فقر کو پسند فرمایا، آپ چاہتے تو دولت اختیار کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو بادشاہت والے زندگی کو اختیار کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے بن کر کے چلے، مگر آقا کائنات نے اس دولت بھری زندگی کو منتخب نہیں فرمایا، اس دولت بھری زندگی کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے چاہا کہ یہ دولتیں مجھ سے دور رہیں اور میری زندگی میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت عاجزی کی رہے، انکساری کی رہے، فقر کی رہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور کو اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کریم کی جانب سے حضور کو اختیار دیا گیا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو نبوت والی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا والی بادشاہت کی زندگی کو بھی آپ اختیار فرما لیں، مگر ایسے موقع سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت والی زندگی کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ عبدیت والی زندگی کو اختیار فرمایا کہ مولا جس سے تیری بارگاہ میں میری مکمل بندگی اور عبدیت کا اظہار ہو جائے وہی زندگی مجھے پسند۔ اور یاد رکھ لیجیے رب کی بارگاہ میں بندے کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسن و جمال والا ہے، بہت خوشحال ہے، بہت مالدار ہے، بہت زمین و جائیداد والا ہے، بہت مال و ملکیت والا ہے، بلکہ بندے کا اصل کمال یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ بلکہ عالم تو یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام جب معراج کی شب لامکاں پر تشریف لے گئے تو اس وقت رب کریم نے پوچھا محبوب کہو کس لفظ سے تمہیں پکاروں، محبوب تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تو آقا جو چاہتے نا وہ نام وہاں سے لے سکتے تھے، جو چاہتے رب کریم اس نام سے پکارتا، مگر معراج کی شب رب کریم کی بارگاہ سے جب یہ ندا آئی کہ محبوب کس نام سے پکارو تو آقا کائنات نے فرمایا مولا آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار، عبدیت کو پسند فرمایا، بندہ کہنے کو فخر فرمایا۔ اور خدا کی قسم یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ شب کائنات کے تمام لفظوں میں معراج مصطفیٰ کے ساتھ جس لفظ کی معراج ہو گئی وہ معراج کوئی اور لفظ کی نہیں ہوئی، وہ عبدیت کی معراج ہو گئی، وہ عبد کی معراج ہو گئی، وہ غلامی کی معراج ہو گئی، وہ بندگی کی معراج ہو گئی کہ محبوب نے اس مقام پر بھی جا کر کے جس لفظ کو اپنے لیے چنا وہ عبدیت کو چنا ہے، وہ بندگی کو چنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بندگی کو منتخب کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بندگی میں عاجزی جھلکتی ہے، انکساری جھلکتی ہے، عاجزی کا پہلو نمایا ہے۔ اس لحاظ سے آقا کائنات نے نہ دنیا میں دولت والی زندگی کا انتخاب فرمایا، نہ آقا کائنات نے دنیا میں بادشاہت والی زندگی کو پسند فرمایا، نہ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے لیے کسی ایسے نام کا انتخاب فرمایا جس نام سے تعالی چھلکے، بلکہ آقا کائنات نے فکر کو پسند فرمایا، ایسی زندگی کو پسند فرمایا جس زندگی سے عاجزی نمایاں ہو، جس زندگی سے عبدیت نمایاں ہو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جس چیز کو پسند فرما لے واللہ اسے بہتر چیز کوئی تھوڑی نہیں سکتی ہے۔ اس لحاظ سے زندگی میں عاجزی اور انکساری کی دولت سب سے جلدی جو چیز چھین لیتی ہے نا اور دل و دماغ میں غرور کی جو کیفیت پیدا کر دیتی ہے وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ خوشحالی ہے۔ اس لحاظ سے مال اور دولت اور خوشحالیاں اگر آ جائیں نا تو اچھی چیز ہے، اسے خدا کے دین میں لگائیں، اللہ کے مخلوق کی خدمتوں میں لگائیں، کار خیر میں لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیتے رہیں کہیں دولت کی یہ تاثیر ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہے کہ عاجزی کی دولت چھنتی چلی جا رہی ہے،
انکساری کی دولتیں چھینتی چلی جا رہی ہے. ہر وہ دولت جو ہمارے دلوں سے عاجزی اور انکساری کی دولتوں کو چھین کر کے غرور اور تکبر کی کیفیت پیدا کر دے، یاد رکھ لیجیے اس دولت سے محروم ہو جانا ہی دیتا ہے. اس لحاظ سے عاجزی انکساری بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو سب سے زیادہ تیز جو چیز چھینتی ہے نا، وہ خوشحالی ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے. اس موڑ پر ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنا حساب کرتے رہیں. دوسری چیز جو انسان کے اندر سے عاجزی اور انکساری کی دولت کو چھین دیتی ہے نا، اور غرور اور تکبر پیدا کر دیتی ہے، وہ فتح ہے، وہ کامیابی ہے، وہ کامرانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو کسی بھی معاملے میں فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، جیت مل جائے، تو ایسا انسان بڑی جلدی عاجزی کو بھول کر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، انکساری کو، دولت کو بھول کر کے غرور کا شکار ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے زندگی میں جب اللہ کامیابی عطا فرمائے، فتح نصیب فرماتے، تو وہاں پر بھی جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اس کامیابی اور اس کامرانی اور اس فتح کے پیچھے دل و دماغ میں غرور کی کیفیت تو نہیں آ گئی، عاجزی کی دولت چھین تو نہیں. ورنہ بادشاہت، یہ فتح، یہ کامیابی تو عالم یہ ہے کہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، جب کوئی فاتح کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے تباہ کر دیتا ہے. وہ وہاں کے لوگ باعزت لوگوں کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ فتح کا نتیجہ اکثر ہوتا ہے، یہ کامیابی کا نتیجہ اکثر ایسا ہوتا ہے. ورنہ عالم تو یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ چھوٹی چھوٹی فتح حاصل کر لیتے ہیں نا، وہ تو مد مقابل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. نہ جانے اس کے لیے کون سے فاحش الفاظ استعمال کریں، اور اس کی دل شکنی کے لیے اور اسے ذلت و رسوائی پر مجبور کرنے کے لیے ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو سامنے والے کو ذلیل کر دے. مگر ایسے موقع سے اپنے آپ کو سنبھال لینا اور عاجزی انکساری کی کیفیت کی زندگی میں اپنے آپ کو گزار دینا انسان کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. ورنہ رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا فاتح کون ہو سکتا تھا کہ جس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کے مدینے کی سرزمین پہ ہجرت کرنی پڑی، اور پھر جب وہی آقا کائنات مکہ کی سرزمین پر فاتح بن کر کے لوٹ رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ دل و دماغ غرور کا شکار ہو گیا تھا، بلکہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ فاتح کی حیثیت سے مکہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے ہیں. مگر آقا کائنات کی عاجزی اور انکساری کا معاملہ یہ تھا کہ جس اونٹ پر سوار تھے، اس اونٹنی کے اوپر سجدہ شکر بجا لانے کے لیے، عاجزی اور انکساری کے لیے اپنے سر کو اتنا جھکا دیا تھا کہ حضور کی ریش مبارک اونٹنی کے پلان سے لگی ہوئی نظر آ گئی. یہ عاجزی کی دولت تھی کہ جس نبی کریم کو اللہ کریم اتنی بڑی فتح عطا فرما رہا ہے، وہاں پر بھی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، دلوں میں انانیت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی کسی دولت کو سنبھال کر کے رکھا ہے تو عاجزی کی دولت کو سنبھال کر کے رکھا ہے، انکساری کی دولت کو سنبھال کر کے رکھا ہے. اس لحاظ سے عاجزی اور انکساری کی جو دولت ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو چھین کر کے جو غرور اور تکبر جیسی زہریلی چیزوں کو دل و دماغ میں جو چیز پیدا کر دیتی ہے، وہ پہلی چیز ہے دولت، خوشحالی، اور دوسری چیز ہے فتح، کامیابی اور کامرانی. ایسے موقعوں سے خاص کر جب اللہ دولت عطا فرما دے، جب فتح اور کامیابی عطا فرما دے، تو سب سے پہلے یہ جائزہ لے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ انکساری اور عاجزی کی دولت چھن گئی ہے اور اس دل و دماغ میں دکھاوا آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے. یاد رکھ لے کہ ایسی دولت کسی کام کی نہیں، ایسی کامیابی کسی کام کی نہیں. جو دولت اور جو کامیابی ہمارے دل و دماغ سے عاجزی اور انکساری کی دولت کو چھین کر کے غرور و تکبر کی کیفیتوں کو پیدا کرتا ہے. اور تیسری چیز جو انسان کے اندر تکبر کو لا کر کے رکھ دیتی ہے، غرور کو لا کر کے رکھ دیتی ہے،
اور عاجزی انکساری کی دولتوں کو چھین لیتی ہے نا، اسے کہتے ہیں اندھ بھکتی، اندھی محبت۔ جب کسی کے چاہنے والے بہت زیادہ ہو جائیں نا، جب کسی سے لوگ اندھی محبت کرنے والے ہو جائیں نا، تو پھر ایسے لوگوں کے اندر بڑی جلدی غرور آ جاتا ہے، بڑی جلدی تکبر کی کیفیتیں آ جاتی ہیں۔ ایسا شخص انکساری اور عاجزی کی دولت سے محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں نا، اگر اس کے اطراف 150 لوگ بیٹھ گئے تو پھر اپنے آگے وہ کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، وہ کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حال تو یہ ہے اگر اس کے پاس چلے گئے اور ہاتھ نہ چومے تو پھر وہ چلانا شروع کرتا ہے، وہ چیخو پکار شروع کرتا ہے، اپنے بارگاہ کے آداب کے خلاف سمجھتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ 10-20 لوگ چاہنے والے ہو جاتے ہیں نا تو سوچتا ہے کہ ہمیں سب کچھ ہے، ہمیں سب کچھ ہے۔ یہ غرور کی کیفیتیں پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، ایک بات بتاؤں، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لینا، لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو عاجزی اور انکساری کی جو دولت ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہی وہ دولت ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو لوگوں پر کھولنے نہیں دیتی ہے بلکہ چھپا کر رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی عاجزی کی دولت ہے، جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو پھر انسان جلدی کسی کو کچھ سناتا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر سننے کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ زمانے میں لوگوں کی محبتیں، بیجا محبتیں، اندھی محبتیں اچھوں کو غرور کا شکار بنا کر کے عاجزی انکساری کی دولتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو حضور کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، حضور کی زمانے سے بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے، حضور کی عملی زندگی سے بہت کچھ اپنانے کی ضرورت ہے۔ 10 لوگ ہمارے ماتحت کے آ گئے کہ دماغ آسمان کو چھونے لگتا ہے، 10 لوگ ہمیں ہاتھ چاہ ملانے والے مل گئے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم ہی سب کچھ ہو گئے، 10 لوگ نامی نام لانے والے کیا مل گئے کہ ہم سوچتے ہیں اب ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں کا کیا بھروسہ، چاہنے والوں کا کیا بھروسہ، محبت کرنے والوں کا کیا بھروسہ، نہ جانے یہ تب سمجھ کر کے ہمارے آگے سے نکل جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ قربان جائیے اس ذات مصطفیٰ پر جسے اللہ کریم نے ایسے ایسے چاہنے والے دیے کہ زمانے کے اتنا چاہنے والا کبھی میسر آ ہی نہیں سکتا ہے، جس کے اشارے پر دنیا والوں نے جانیں لٹا دی، جس کے چاہنے والے اتنے تھے کہ جس کے اشارے پر لوگوں نے مال لٹا دیا، جس کے اشارے پر لوگوں نے اولادیں لٹا دی۔ عالم تو یہ تھا کہ چاہنے والوں کی ایسی جماعت آپ کی بارگاہ میں ایسے عادت سے بیٹھتی ہے کہ لگتا ہے کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہو کہیں اڑ نہ جائے۔ ایسے ایسے چاہنے والے تھے کہ آقا کائنات جب وضو فرماتے ہیں تو اس پانی کو لوگ ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں کہ کہیں پانی زمین پر نہ گر جائے۔ ایسے ایسے چاہنے والے عطا فرمائے کہ جب آقا کائنات لعابے جہاں پھینکتے تھے تو اسے لوگ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل دیا کرتے تھے۔ بتائیے زمانے میں کسی بادشاہ کا بھی ایسا چاہنے والا ملا ہو تو ہمیں دکھایا جائے، زمانے میں کسی کو اتنا چاہنے والا ملا ہو تو بتائے۔ مگر اتنے چاہنے والوں کے درمیان رہ کر کے بھی آقا کائنات کی زندگی کبھی غرور و تکبر کی شکار نہیں ہوئی بلکہ عاجزی کی دولت جہاں سے پھوٹتی ہے وہ آقا کائنات کی ذات ہے، جہاں سے انکساری کی دولتیں پھوٹتی ہیں وہ آقا کائنات کی ذات ہے۔ آقا کائنات نے یہ واضح اپنے عملی زندگی سے بتا دیا کہ اے لوگوں، دنیا میں تمہارے کتنے بھی چاہنے والے ہو جائیں، تمہارے کتنے ہی ماننے والے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ تمہارے اندر عاجزی کی کیفیت رہنی چاہیے، تمہارے اندر انکساری کی دولت رہنی چاہیے۔ اور جس دن عاجزی اور انکساری چھن گئی، غرور و تکبر کی کیفیت آ گئی تو سمجھ لے یہ آپ کی بہت بڑی محرومی ہے۔ عاجزی بہت بڑی دولت ہے اور یہ چھننے والی چیز مال ہے، خوشحالی ہے۔ یہ چھیننے والی چیز انسان کی فتح اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ چھیننے والی چیز انبھکتی ہے اور بھی محبت کرنے والوں کی تعداد کا بڑھ جانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب زندگی میں کوئی کام کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ خود فیصلہ لے لیں اور کسی سے مشورہ نہیں کرتے،
آپ یہ اگر سوچتے ہیں کہ مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے رائے کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، جو کروں گا اچھا کروں گا، تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر سے عاجزی کی دولت نکل چکی ہے، انکساری کی دولت نکل چکی ہے، کہیں نہ کہیں غرور و تکبر آپ کے سروں پر سایہ کرنے والا ہے۔ اور اگر رائے اور مشورے لینے کوئی اچھی چیز نہ ہوگی تو حضور مشورہ نہ لیتے کہ حضور کی ذات تو وہ ہے جس کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، حضور کی ذات تو ہے جو قدم قدم پر رب کریم ان کی رہنمائی فرما رہا ہے، اس کے باوجود حضور کی زندگی میں عاجزی انکساری کی دولت ہی تھی جس نے یہ واضح کر دیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جنگ احد کا موقع آیا تو حضور نے صحابہ کو بیٹھا کر کے پوچھا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ جنگ شہر میں لڑنی چاہیے یا شہر سے باہر بھی کر کے لڑنی چاہیے؟ حضور کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر کے جنگ لڑی جائے، صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر سے نکل کر کے باہر جنگ لڑی جائے، تو اللہ کریم کے رسول نے اپنی رائے کو دی، صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور یہ بتا دیا کہ رائے اگر اچھی ہو تو قبول کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انا والی بات آ جائے کہ میں نے جو کہا ہے وہی دے۔ جنگ بدر کا موقع آیا ہے، فتح ملی ہے، کفار کے قافلوں کا تعاقب کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کیا جائے تو کہاں پر ٹھہر کر کے کیا جائے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ مجھے مشورہ دو۔ ایک صحابی رسول غالباً حضرت حباب یا حباب ہے، فرمایا یا رسول اللہ وہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے اور دشمنوں کا تعاقب کیا جائے جہاں پر پانی کا ذخیرہ زیادہ موجود ہو۔ میرا آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، حباب جو مشورہ دے رہے ہیں اسی پر عمل کرو۔ لوگوں سے مشورہ لینا، لوگوں سے اچھی رائے کا طلب کرنا، یہ وہ دولت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان غرور کا شکار نہیں ہے، انسان تکبر کا شکار نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر آج بھی عاجزی اور کیفیت کی دولت موجود ہے۔ اور آخری بات، وہ جو آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے نا، انکساری پیدا کرتی ہے، غرور و تکبر سے نکال دیتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسروں پر نافذ کرے، اسلام کا قانون اپنے ذات پر بھی نافذ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں کو عام زندگی ایسی دے جو اسلام کے مطابق ہو اور اپنی زندگی اسلام سے بدتر سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو آپ اسلام سکھائیں اور اپنی زندگی کو اسلام سے بدتر سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے قدم قدم زندگی خوراک و لباس کو دین کو تلاشے اور اپنی زندگی کو قانون سے بالا تر سمجھے۔ جب انسان دوسروں کو قانون کا مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں قانون کو نافذ کرتا ہے تو یہ زندگی بتاتی ہے کہ انسان غرور و تکبر سے پاک ہے اور انسان کی زندگی میں انکساری اور عاجزی کی دولت ابھی بھی نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اسلام کے قانون کا اعلان فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ جن لوگوں نے کوئی ظلم کیا تھا تو دوسرے بدلہ لے، نہیں، اگر میرے قبیلے کے لوگوں نے بھی کیا ہے تو اسے بھی بدلہ لینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی نے سود لے رکھا ہے، لے رہا ہے تو صرف دوسرے قبیلے والے معاف کرے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرے قبیلے والے بھی معاف کریں گے۔ ایک ایک قانون اسلام کا جب بتایا ہے تو اس کا عامل دوسروں کو بھی بنایا ہے، اس قانون پر خدا کے رسول نے خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری کی دولتیں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی زندگی کا حسن یہ ہے، آپ کی شخصیت کی خوبصورتی یہ ہے، آپ کے بہتر ہونے کا نمونہ یہ ہے، آپ کے سماج اور معاشرے میں باعزت ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو مضبوط اور مستحکم کریں، اور اس میں ایک مضبوطی دینے والی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر انکساری ہو، آپ غرور سے پاک ہو، آپ تکبر سے پاک ہو، اور اس کے لیے لمحہ لمحہ پل پل اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا، اپنی سوچ کا، اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں باعزت بنائیں گی اور اللہ اس کے رسول کی نظروں میں باعزت بنائیں گی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سبھی کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مولا کریم ہم نے اگر کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانی کو دفع فرمائے، کوئی بارے قرض میں دبے ہوئے ہیں تو مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، مولا ہمیں کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ بھائی بہن خیش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد چھوٹے بڑے بیمار ہیں تو مولا انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنی کردار کو، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو مولا بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم دنیا جہان کے مسلمانوں اور بالخصوص اہلیان محلہ مسلیان مسجد کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، اپنے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں سے زندگی کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاجزی انکساری کی دولتوں سے مولا ہم سبھی کو اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، پیارے حبیب کے نور سے مولا ہماری قبروں کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنب واتوب الیہ۔